فلسطین کے ویسٹ بینک کو اب اسرائیل کا پارٹ اور حصہ میں نہیں بننے دوں گا، اب یہ نہیں ہوگا، بہت ہو گیا، اب اسے رکنا ہوگا۔ یہ جملے اور الفاظ ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? امریکی صدر ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اس طرح کا سخت لب و لہجہ استعمال کیا ہے اسرائیل کے خلاف، بنجامن نتنیاہو کے خلاف، اور امریکی صدر کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے، تجزیہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اب اسرائیل کو امریکہ کی بات ماننی ہوگی۔ بنجامن نتنیاہو کے پاس اب دوسرا آپشن نہیں بچا ہے۔ ادھر اسرائیل کا امریکی صدر کے اس بیان پر ابھی تک کوئی بھی آفیشیل رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے خبر بھی چل رہی ہے کہ امریکہ نے 21 پوائنٹ پر مشتمل سیز فائر کا پروپوزل بھی اسرائیل کو دے دیا ہے۔ امریکی ایلچی وٹکوف باضابطہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور اس میں 5 باتیں سب سے اہم ہیں جو فرانس کے صدر اور سعودی عربیہ کے ذریعے سب سے پہلے سامنے آ چکی ہے۔ غزہ پٹی میں جتنے ہوسٹیج اور قیدی ہیں حماس کے پاس، ان سب کی رہائی ہوگی۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بند ہوگا۔ اس کے بعد غزہ پٹی میں ایک پولیس فورسز کو بحال کیا جائے گا، اس کی تربیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل آرمی تشکیل دی جائے گی جو غزہ پٹی کے سیکورٹی کا کنٹرول سنبھالے گی، اور PLO کی غزہ پٹی اور فلسطین کے علاقے میں حکومت ہوگی۔ غزہ پٹی اور فلسطین کا جو بھی بچا کچھ ایریا ہے ان سب کو ایک ساتھ ملایا جائے گا۔ ابھی فلسطین کا جو بچا کچھ ایریا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک علاقہ ویسٹ بینک اور رام اللہ کا ہے جس کا سیکورٹی کنٹرول پورا کا پورا اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اور دوسرا علاقہ غزہ پٹی کا ہے جو اب تک اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ یہ کہہ لیجئے 7 اکتوبر سے پہلے ایک آزاد علاقہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ایئر اسپیس پر بھی اسرائیل کا کنٹرول تھا، یہاں کوئی بھی اسرائیل کے مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا تھا، لیکن غزہ پٹی کا جو اپنا 40 کلومیٹر کا علاقہ تھا وہاں اسرائیل کی آرمی نہیں ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو اوپن جیل کہا جاتا تھا۔ اب ٹرمپ کا یہ سخت بیان سامنے آیا ہے۔ مجھے تو ابھی بھی ٹرمپ کے اس بیان پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی پالیسی اسرائیل کے مطابق ہوتی ہے فلسطین کے معاملے میں، نہ کہ اسرائیل کی پالیسی امریکہ کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا، اپنی رائے بتائیے گا۔ آئیے اب آپ کو میں دوسری خبر بتاتا ہوں، اور یہ خبر سب سے اہم ہے۔ یورپ کا ایک ملک ہے سلووانیہ، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس ملک نے نتنیاہو کے اپنے یہاں آنے پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ نتنیاہو کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے۔ یورپ کے کئی اور ملکوں نے بھی نتنیاہو کے خلاف سخت بیان دیا، کئی اور ملکوں نے بھی اسرائیل کے کئی منسٹرز کے خلاف پابندیاں لگا رکھی ہے، لیکن سلووانیہ نے اب ڈائریکٹ بنجامن نتنیاہو پر ہی پابندی لگا دی ہے کہ وہ اس ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور سلووانیہ نے پابندی اس لیے لگائی ہے کیونکہ بنجامن نتنیاہو کو عالمی عدالت نے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وار کرمنل قرار دے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے سلووانیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے، اور سلووانیہ کو اس فیصلے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بنجامن نتنیاہو نے گرفتاری سے بچنے کے لیے بہت لمبا راستہ کاٹ کر امریکہ کا سفر کیا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو وار کرمنل ہے، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو اگر کسی ملک میں جاتا ہے، کسی ملک کے ایئر اسپیس سے اس کا جہاز گزرتا ہے، تو اس ملک کی ذمہ داری ہے بنجامن نتنیاہو کو گرفتار کرنا، اس کے جہاز کو اپنے ایئر اسپیس سے گزرنے کی پرمیشن نہ دینا۔ اور یہ باضابطہ معاہدہ ہے کہ جتنے دنیا کے دیشوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر دستخط کر رکھا ہے اس کے لیے اس فیصلہ کو ماننا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے بنجامن نتنیاہو نے جب سے اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا مجرم قرار پایا ہے وہ دنیا کا سفر نہیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے صدر کا دورہ ضرور ہو رہا، بھی انگلینڈ کا دورہ ہوا، یا اسرائیل کے ایک منسٹر نے ابھی بھارت کا دورہ کیا تھا، لیکن بنجامن نتنیاہو سفر نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ سفر کرے گا تو تمام ملکوں کی ذمہ داری ہوگی اسے گرفتار کرنا، امریکہ کی بھی ذمہ داری تھی اسے گرفتار کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ بنجامن نتنیاہو کو جانا تھا اس فیصلے کے بعد، تو پہلے امریکی کانگریس نے ایک بل پاس کر کے اپنے قانون کو تبدیل کیا، اس معاہدے کو ختم کیا، اور کہا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو ماننا امریکہ کے لیے ضروری نہیں ہے، امریکہ اس کا پابند نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بنجامن نتنیاہو نے امریکہ میں اپنا قدم رکھا تھا۔ اس مرتبہ نیو یارک کے اجلاس میں بنجامن نتنیاہو کو جانا تھا، اور فرانس ہو کر سیدھا
کا راستہ جاتا ہے امریکہ یورپ ہوتے ہوئے، لیکن بنجامن نتنیاہو کا جہاز اسرائیل کی سرحدوں سے اور میڈیٹرین سی سے گزرنے کے بعد فرانس کی سرحد کے بجائے اس نے یونان کا چکر کاٹا، پھر اٹلی کا چکر کاٹا، پھر لمبا روٹ طے کر کے اس کا جہاز امریکہ پہنچتا ہے۔ حالانکہ فرانس نے ابھی تک اپنے ایئر اسپیس میں پابندی نہیں لگائی ہے اسرائیل پر، نہ کہ اسرائیل کے جہازوں پر۔ ہاں، ترکیہ نے اپنے ایئر اسپیس کو ضرور بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کا پہلے سے نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جو ایئر لائنز ہے اس کا پیٹرول اور اس کا آئل پہلے سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، ٹکٹ آلریڈی مہنگا ہو چکا ہے، اور ترکیہ کے بعد فرانس کا بھی چکر کاٹنا پڑتا ہے امریکہ جانے کے لیے، لیکن لمبا چکر گھوم کر جانا پڑا، اور یہ ڈر، یہ خوف ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کا بنجامن نتنیاہو کے دل میں۔ ایک اور معاملہ جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ ہے فلسطین کے صدر محمود عباس کے کورٹ میں لگی چابی۔ محمود عباس کو نیو یارک جانے کا ویزا امریکہ نے نہیں دیا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے انہیں خطاب کرنا تھا، لیکن امریکہ نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے محمود عباس سے کہا کہ آپ اپنی اسپیچ ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے، اور جو آپ کا ٹائم ہوگا جنرل اسمبلی کا، وہاں فلسطین کے صدر کی ریکارڈڈ اسپیچ سنائی جائے گی، اس کو پیش کیا جائے گا۔ محمود عباس نے اپنی اسپیچ ریکارڈ کی تو اپنی اسپیچ کے دوران انہوں نے جو لباس پہنا تھا وہاں انہوں نے پین کی جگہ پر چابی لگا رکھی ہے، آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ جیسے یہ ویڈیو سامنے آتی ہے، اسکرین شاٹ وائرل ہوتا ہے محمود عباس کے ڈریس کا کہ انہوں نے چابی کو لٹکا رکھا ہے، تو اسرائیل نگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، اسرائیل واویلا مچاتا ہے، اسرائیل فلسطینیوں کو ظالم اور خود کو مظلوم بنا کر پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے محمود عباس نے اپنی جیب میں جو چابی لگا رکھی ہے، جو کی ٹانگ رکھی ہے، اس کا میسج یہ ہے، اس کا ہدف اور ایجنڈا یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو بے گھر کرنا ہے، ان سے ان کی زمینوں کو چھین لینا ہے، اور دوبارہ مسلمان وہاں پر آ کر بسیں گے۔ یہ محمود عباس نے تمام لوگوں کو ایک واضح پیغام دے دیا ہے، اور یہ اسرائیل کے جینوسائیڈ کی تیاری ہے، یہودیوں کے قتل عام کا پلان ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اسرائیل کی میڈیا کے ذریعے، اسرائیل کے مختلف منسٹرز کے ذریعے، حکومت میں موجود اہم لوگوں کے ذریعے۔ اب معاملہ کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھے۔ جب 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے 54% علاقہ پر اسرائیل آباد کر دیا، اور اسرائیل نے اپنی مملکت کا اعلان کرنے کے بعد جو فلسطینیوں کا علاقہ تھا، جو فلسطینی وہاں رہ رہے تھے، ان پر بھی یہودیوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں سے ان کا گھر خالی کرا لیا، ان کا علاقہ چھین لیا۔ اسقلان کا علاقہ، یروشلم کا علاقہ، حیفا کا علاقہ، اور اس طرح کے بہت سارے تاریخی شہر جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں، اقوام متحدہ کی تقسیم میں وہ علاقہ اسرائیل کو نہیں دیا گیا تھا، وہ علاقہ فلسطین کا تھا۔ لیکن اگلے سال 1948 میں اسرائیل نے ان علاقوں پر بھی منظم طور پر حملہ کر دیا اور یہاں رہنے والے فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ صرف ایک دن میں 8 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بے گھر ہونا پڑا، اور اسقلان میں رہنے والے، حیفا میں رہنے والے، تل ابیب کے آس پاس شہروں میں رہنے والے، یا اسی طرح یروشلم میں رہنے والے، وہ علاقہ کو چھوڑ کر غزہ پٹی آنے پر مجبور ہوئے، ویسٹ بینک میں جانے پر مجبور ہوئے۔ جو غزہ پٹی سے خبریں سامنے آتی ہے، الشاطی کیمپ، الزیتون کیمپ، یعنی جو بڑے بڑے ریفیوجی کیمپ غزہ پٹی میں بنے ہوئے ہیں، یہاں رہنے والے زیادہ تر انہی علاقوں میں بے گھر ہو کر آئے تھے۔ تو جب وہ لوگ وہاں سے آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے گھروں کی چابی کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم اپنے گھر کو واپس لوٹیں گے، اپنے گھروں کو اس چابی سے جو تالا وہاں لٹکا ہوا ہے اس کو کھولیں گے، ہم نے فراموش نہیں کیا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے، یہ پوری تاریخ ہے، اور یہی بات اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکی۔ اسرائیل کے فورن منسٹر نے تو کہا کہ عرب دیشوں کو چاہیے کہ تمام فلسطینیوں کو وہ اپنے ہاں شہریت دے دیں، سٹیزن شپ دے دیں، تاکہ وہ فلسطینی اسرائیل کو بھول جائیں، نکبہ کو بھول جائیں، اسقلان، حیفا کے علاقوں میں جو ان کے گھر تھے پہلے، اس کو بھول جائے اور یہاں واپس لوٹنے کا وہ خواب نہ دیکھے۔ ان دنوں ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیل لگاتار نئی بستیوں کو بسا رہا ہے، یہودی سیٹلرز لگاتار
लगातार आते हैं, फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा करते, छीन लेते, यहाँ हावी हो जाते हैं, तो इसको लेकर भी हमेशा हंगामा बरपा होता रहा और ये चाबी उसी की निशानी है। इसीलिए इसराइल वावेला मचा रहा है, इसराइल बुखलाया हुआ है। एक और बड़ी अपडेट है और ख़बर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दुनिया भर के मुख्तलिफ नेताओं और लीडरों का बयान जारी है, उनकी स्पीच हो रही है। इस दौरान कोलंबिया के सदर ने सबसे तारीखी स्पीच दी। कोलंबिया के सदर ने अपनी स्पीच में कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, इसराइल फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बना हुआ है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक आलमी फ़ौज तश्कील देने की ज़रूरत है। कोलंबिया इस फहरिस्त में सबसे आगे रहेगा। उस वक्त तक फ़लस्तीन की आज़ादी पॉसिबल नहीं है जब तक बैनुल अक़वामी फ़ौज तश्कील नहीं दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा बयान है कोलंबिया के सदर का। उसके अलावा दुनिया के कई और मुल्कों के सरबराहों ने भी खुलकर फ़लस्तीन का साथ दिया है और मैंने अपनी पिछले एक वीडियो में कहा था कि 80 साल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को हो चुके हैं। ये जो इजलास है ये 80वां इजलास है और सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन के हक़ में इसी इजलास में गुफ्तगू हो रही है, तकरीर हो रही है। जो लोग अब तक फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इज़राइल के हक़ में शुरू से थे, उन लोगों ने भी फ़लस्तीनियों के हक़ को तस्लीम किया है, फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकगनाइज़ कर लिया है और लगातार इसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। फ्रांस का नाम आप ले सकते हैं, ब्रिटेन का नाम ले सकते हैं, इटली ने भी कह दिया है कि जैसे जंगबंदी होगी वो तस्लीम कर लेगा। इसके अलावा कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप के तकरीबन 16 से ज़्यादा देशों ने अब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकगनाइज़ कर लिया है और ये कुर्बानी है फ़लस्तीनियों की जिसका आज उन्हें समरा मिल रहा है। और अब अमेरिका इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में तन्हा हो चुका है। एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए राहत बड़ी खबर है। खबर यह है कि वेस्ट बैंक और उर्दन के दरमियान जो एक राहदारी है, जो एक गेट है, उस गेट को अब खोला जाएगा। बाज़ाब्ता पैलेस्टाइन अथॉरिटी ने इसका ऐलान कर दिया है और उर्दन ने भी ऐलान कर दिया है। अभी तक जो वेस्ट बैंक का इलाका है, पहले भी मैंने कई मरतबा बताया कि इसराइल की मर्ज़ी के बगैर कोई भी वेस्ट बैंक के किसी भी इलाके में नहीं जा सकता, ना गज़ा पट्टी में जा सकता है। यानी फ़लस्तीन का इलाका है, फ़लस्तीनियों का देश है, पासपोर्ट फ़लस्तीनियों का है, लेकिन फ़लस्तीन के इलाके में किसी को भी जाने के लिए परमिशन इसराइल की लेनी होगी। इसराइल का पूरा वहाँ सिस्टम मौजूद है। अब जो उर्दन से एक राहदारी मिलती थी उसको बंद रखा गया था, अब उसको खोलने का फैसला किया गया और इसके ज़रिए वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों को राहत मिलेगी, थोड़ा सा अमन उनको नसीब होगा। और ये जो राहदारी है सुबह के 8 बजे से दिन के 12 बजे तक खुलेगी, तो तकरीबन मान लीजिए सिर्फ 4 घंटे के लिए ही राहदारी खुलेगी, उससे ज़्यादा नहीं खुलेगा। मिस्र ने भी एक बड़ा बयान दिया है और मिस्र का कहना है कि जैसे गज़ा पट्टी में जंगबंदी हो जाएगी तो मिस्र अपना ताउन बढ़ाते हुए गज़ा पट्टी में एक नई फ़ौज की तश्कील में मदद देगा। दरअसल मिस्र भी ये चाहता है कि हमास का खात्मा हो जाए, हमास मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दे और मिस्र को ये लगता है कि इसराइल से जब तक लड़ाई होती रहेगी फ़लस्तीनियों की, हमास की अहमियत बाकी रहेगी, हमास की ताकत बाकी रहेगी, हमास को कोई झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता है। इसलिए मसले का हल ये है कि हम फ़लस्तीनियों को ये ऑफ़र करें कि उनके लिए हम एक फ़ौज बनाएंगे, उन्हीं के लोगों को फ़ौजी तरबियत देंगे और वो फिर हमारे लिए ख़तरा नहीं बनेंगे, इसराइल के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे। लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस पर कोई भी रद्द अमल नहीं दिया है। इधर यमन की तरफ से लगातार इसराइल पर हमला जारी है और आज भी यमन ने इसराइल पर हमला किया है, इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाकों को टारगेट किया, निशाना बनाया है। और रात में इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है, ख़ासतौर पर एलात के इलाकों में, हैफ़ा के इलाकों में। आप ये मैप देख सकते हैं, इसराइल का मैप है और पूरा ये रेड हो चुका है, यानी इन तमाम इलाकों में सायरन बजने लगे, लोगों को छुपना पड़ा। पिछले दिनों जब इसराइल ने एलात पर हमला किया था, इसराइल के एलात का जो लग्जरी होटल था वो आग में तब्दील हो गया, पूरा मलबा बन गया और जो यमन का ड्रोन हमला था सीधे जाकर टारगेट पर लगा था, 22 इसराइली शदीद ज़ख्मी हो गए। और रद्द अमल में कल दिन में इसराइल ने भी जुमा के दिन यमन पर हमला किया। सना में हौसी के जो सरबराहान थे उसको निशाना बनाया और उस वक्त निशाना बनाया जब हौसियों के सरबराह अब्दुल मालिक की तकरीर लाइव रिकॉर्ड नशर की जा रही थी, उनके लीडर्स उनकी तकरीर को सुन रहे थे। उस दौरान
اسرائیل نے سنا پر حملہ کیا، اور ایک اور بڑا عجیب منظر کہ ادھر اسرائیل کا سنا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ ہو رہا تھا۔ اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ وہ حوثیوں کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور خبر آئی بعد میں کہ 2 کی ہلاکت ہو گئی ہے اور 20-22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور ادھر اسی ٹائم جمعہ کی نماز کے بعد لاکھوں یمنی سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، غزہ پٹی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے وہ نعرے بلند کر رہے تھے۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ غزہ پٹی اور فلسطین کو سب سے زیادہ اگر کہیں سے کوئی مدد مل رہی ہے تو وہ یمن ہے، انصار اللہ ہے، جو عسکری میدان میں بھی لگاتار اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ پروٹیسٹ اور احتجاج بھی کہتا ہے۔ ادھر غزہ پٹی جانے والا گلوبل سمود کارواں قافلہ غزہ پٹی کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، صرف 500 میل دور ہے، اور اسرائیل نے اس پورے قافلہ اور کارواں کو روکنے کی پوری کوشش کی، بار بار حملے کیے، ڈرون حملہ کر کے ان کے جہازوں پر بارود کو پھینکا گیا، کیمیکل کو پھینکا گیا، ایسی چیزوں کو پھینکا گیا جس کو سونگھنے سے، جس کو ٹچ کرنے سے بیماریاں ہوتی ہے، جس میں جلن پیدا ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اس گلوبل سمود فلوٹیلا والوں کے عزم کو سلام کیجئے کہ انہوں نے کہا ہم غزہ پٹی جا کر رہیں گے۔ اسرائیل کے ان حملوں کا مقصد اور ایجنڈا ہے ہمیں ڈرانا، خوف زدہ کرنا، لیکن ہم خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ گریٹا تھنبرگ کا یہ بیان تو آنکھوں میں آنسو لا دینے والا ہے، جس میں اس نے کہا کہ ہمارا مشن غزہ کے لیے ہے، غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے ہے، اور غزہ کی عوام فلسطینی جس طرح کے خطرے سے دوچار ہیں، جس طرح ان کی زندگی ہر وقت رسک پر رہتی ہے، ہمارا خطرہ تو اس کے نزدیک بھی نہیں ہے، اس سے قریب نہیں ہے، اس کے 1% بھی برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد اسپین اور اٹلی نے بڑا قدم اٹھایا ہے، بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے ان دونوں دیشوں نے، اور اٹلی نے اپنے 2 جہازوں کو گلوبل سمود فلوٹیلا کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ اسی طرح اسپین نے اپنا فوجی جہاز، اپنی نیوی کا جہاز باضابطہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، اور ان دونوں دیشوں نے کہا کہ دنیا کے 45 ممالک کے شہری سٹیزنز اس گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ ہے، اور ان سب کا سیف رہنا ضروری ہے۔ اگر اسرائیل ان پر حملہ کیا، ان کو کسی بھی طرح نشانہ بنایا، تو اسرائیل کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسرائیل کو سخت نتائج کے لیے بھگتنا ہوگا۔ ادھر غزہ پٹی سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہے، جہاں ریزسٹنس لگاتار جاری ہے، اور القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور جتنے ریزسٹنس گروپ ہیں ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے، اور اگر اسرائیل روزانہ 30، 40، 50 غزہ پٹی کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، فلسطینیوں کو وہ مار رہا ہے، تو ریزسٹنس بھی لگاتار جاری ہے۔ ادھر پچھلے 1 ہفتہ میں اسرائیل نے لگاتار کوشش کی غزہ پٹی کے اندر فلسطینیوں کو حماس کے خلاف اکسانے کی، بھڑکانے کی، باضابطہ پمفلٹ تقسیم کیے گئے، باضابطہ میٹنگ کی گئی۔ بہت سارے اسرائیل کے ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فلسطینی شکل و صورت میں ڈھال لیا، وہ فلسطینی بن گئے، فلسطینیوں کے اسکالرز، دانشور بن گئے غزہ پٹی میں، اور انہوں نے فلسطینیوں کو جمع ہو کر کہنا شروع کیا کہ بھائیو دیکھو، میں بھی فلسطینی ہوں، تم سب فلسطینی ہو، اور ہم سب پر جو حملے ہو رہے ہیں، ہمیں جو مارا جا رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، یا حماس اسرائیلی آرمی کو ابھی بھی مار رہی ہے، اسرائیل کے کمان اینڈ کنٹرول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم سب مل کر یہ اعلان کر دیتے ہیں، ہم سب اسرائیل کو بتا دیتے ہیں کہ ہم حماس کے ساتھ نہیں ہیں، اور حماس کا جو ٹھکانہ ہے، جہاں حماس کے لوگ ہیں، اس کے بارے میں ہم اسرائیلی آرمی کو بتا دیتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس کو خبر دے دیتے ہیں، تو پھر ہم محفوظ رہیں گے، غزہ پٹی پر ان کا حملہ نہیں ہوگا، ہمارے گھر جو توڑے جا چکے ہیں، کم از کم ہم اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں پر دوبارہ جا کر ٹینٹ لگا کر رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لگاتار ذلیل ہو رہے ہیں، بار بار ہم ادھر سے ادھر شفٹ کیے جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کی وجہ صرف حماس ہے، ریزسٹنس گروپ ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں بتا دیں، ان سب سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ لیکن آپ سیلوٹ کیجئے فلسطینیوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کی عورتوں کو، بچوں کو، اب تک 65,000 سے زیادہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی کی تمام
عوام بے گھر ہو چکی ہے۔ پہلے تو ہم یہ اپنی رپورٹ میں کہتے تھے کہ 80% حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے، 20% باقی ہے، کبھی کہا جا رہا تھا 85%، اب لیکن تقریباً 100% غزہ پٹی کا جو علاقہ ہے تہس نہس ہو چکا ہے، ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے، کوئی بھی عمارت غزہ پٹی میں باقی نہیں بچی ہے۔ شروع کے حملے میں جو عمارتیں بچ گئی تھی، یا ایک دو بار اسرائیل نے جس پر حملہ کیا، لیکن پوری عمارت زمین بوس نہیں ہوئی تھی، اور کچھ لوگ رسک لے کر خطرے میں اپنے آپ کو ڈال کر ان عمارتوں میں، ان ٹاورز میں رہ رہے تھے۔ اب ان ٹاورز کو بھی اسرائیل نے زمین بوس کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی، اس کی انٹیلیجنس پتہ نہیں لگا سکی حماس کہاں ہے، قیدی کو، ہوسٹیج کو حماس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ بھی اب تک یہی ہے کہ کم از کم 45 سے 50 ہوسٹیج حماس کی قید میں ہیں، جن میں سے آدھے زندہ ہیں، آدھے مردہ ہیں۔ ادھر جیسے اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر بڑھتا ہے، جو اسرائیلی عوام ہے ان کا پروٹیسٹ بھی بڑھتا ہے، اور ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کا ہر حملہ ہمارے شہریوں کی موت کے قریب ہو رہا ہے، ہمارے جو رشتہ دار حماس کی قید میں ہیں ان کی جان جا سکتی ہے، اس لیے اسرائیل کو حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں تو ایال زامیر نے باضابطہ فلسطینیوں کو لالچ دیا، آفر کیا کہ تم سب حماس سے الگ ہونے کا اعلان کرو، حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہمیں جانکاری دو، ٹنل کے بارے میں بتاؤ، لیکن فلسطینیوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ ہم بار بار ذلیل اور رسوا ہونے کے بجائے ہم ایک بار ہی ذلیل ہو رہے ہیں، ہم بار بار بے گھر ہونے کے بجائے ایک بار جتنی مرتبہ چاہیں بے گھر ہو جائیں، لیکن اس کے بعد ہم بے گھر نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں اپنا وطن چاہیے، اپنا دیش چاہیے، اپنی آزادی چاہیے۔ ادھر کچھ امریکی میڈیا ہاؤسز نے ایک رپورٹ کیا ہے، اور اس رپورٹ کو لے کر بے چینی ہے۔ اسرائیل میں بھی، انٹیلیجنس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس کے جن ٹنلز کو تباہ و برباد کر دیا تھا اسرائیل نے، یا جن ٹنل تک، جن سرنگوں تک اسرائیل کا ایکسس ہو گیا تھا، اور اسرائیل کو لگا تھا کہ اب اس ٹنل تک ہم پہنچ چکے ہیں، حماس کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں، اب دوبارہ حماس نے ٹنل کی تعمیر کر لی ہے، سرنگوں کو بنا لیا ہے، اور دوبارہ حماس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ اسرائیلی آرمی ان ٹنل تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ان سرنگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی کو لگتا ہے کہ اگر اس کے آگے ہم نے اپنا سفر طے کیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو ہم جال میں پھنس سکتے ہیں، ہماری پوری بٹالین مر سکتی ہے، اور ہم لوگ بہت بڑے جال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسرائیلی آرمی زیادہ ٹنل کے اندر نہیں گھس رہی ہے۔ اس طرح کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے۔ بقیہ جو ٹنل کی لڑائی رہی ہے حماس کی، ریزسٹنس فورسز کی، پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، تعریف کی ہے کہ کس طرح ہموار زمین ہونے کے باوجود حماس نے مضبوطی کے ساتھ تیاری کی، ٹنل بنا لیا، اور اس ٹنل کی جنگ میں ابھی تک اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا، اسرائیل اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پچھلے 2 مہینے سے اسرائیل ہر دن کہتا ہے کہ اب وہ غزہ پٹی کا پورا کنٹرول حاصل کر لے گا، اور حماس کے ساتھ ڈیل کے بغیر، بات چیت کے بغیر قیدیوں کو رہا کرا لے گا، لیکن ابھی تک ہوسٹیج تک اسرائیلی آرمی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، سبسکرائب کر چکے ہیں، پہلے سے آپ ویور ہیں تو آگے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، گزارش بھی ہے، ممبرشپ لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، یہاں QR کوڈ موجود ہے، اور زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کا پلان لے لیجئے تاکہ ملت ٹائمز مضبوط ہو سکے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ ہے وہ اچھی طرح چل سکے، اور اپنے دوستوں سے بھی آپ گزارش کیجئے وہ بھی ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔